کفار سے موالات و محبت سبب ارتداد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، آپس میں کفر کا دوست ہوتا ہے، مسلمان کا دوست ہوتا ہے، کافر کا دوست ہوتا ہے۔ کاروبار کر سکتے ہیں، قریب آ جائیے جگہ خالی، کاروبار کر سکتے ہیں لیکن دوستی نہیں رکھ سکتے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرنے کو منع فرمایا، اور اس کے بعد فوراً یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، جس میں مرتدین کا تذکرہ ہے، اور یہ دلیل ہے کہ ان موالات یہود و نصارہ ان موالات الیہود والنصارہ تورث الارتداد، یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی اور ارتداد کا سبب ہے، ان کے ساتھ زیادہ دوستی ارتداد کا سبب، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پیشبندی اور روک تھام فرما دی کہ دیکھو میرے دشمنوں سے دوستی مت کرنا، ان سے معاملات جائز نہیں، لیکن ان سے معاملات جائز لیکن موالات حرام ہے، یعنی اپنے قلب کو ان کے قلب سے قریب نہ کرنا، ورنہ ان کے قلب کا کفر تمہارے قلب میں آ جائے گا۔ کاروبار کی گنجائش ہے، جس تالاب میں مچھلی نہ ہو لیکن کسی مچھلی والے تالاب سے اس کا رابطہ ہو جائے تو ساری مچھلیاں اس میں منتقل ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر یہود و نصارہ سے تم اپنا دل قریب کرو گے تو ان کے کفر کی مچھلیاں تمہارے دل کے تالاب میں آ جائیں گی، لہذا تم ان سے معاملات تو کر سکتے ہو لیکن ان کے ساتھ موالات یعنی دوستی اور محبت کا تعلق حرام ہے۔ معاملات کیا ہیں؟ تجارتی لین دین، خرید و فروخت۔ آج قرضہ لیا جا رہا ہے، تجارت کرنا گناہ نہیں، ان کے طریقے اختیار کرنا یہ گناہ ہے، ان سے محبت کا تعلق، ان سے قرضہ لینا۔ جب آدمی قرضہ لیتا ہے تو اسی کی مانتا ہے، لہذا اسی کی وجہ سے سارا سودی نظام چل رہا ہے، اور سارے نظام گڑبڑ اسی لیے ہے سودی نظام کی نحوست کی وجہ سے۔ تو تجارتی لین دین، خرید و فروخت ان سے بھی جائز ہے۔ آپ فرانس جا کر کافروں سے مال خرید سکتے ہیں لیکن دل میں ان کی محبت اور اکرام نہ آنے پائے۔ ایسا نہ ہو کہ دلی اکرام کے ساتھ ان کو گڈ مارننگ کہنے لگو اور سلام کرنے لگو، وہ کہ ان کی عزت دل میں آئی کہ کفر ہوا۔ من سلم الکافر تبجیلا لا شک فی کفرہ، جو کسی کافر کو اکرام کے ساتھ سلام کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ کے دشمن کا اکرام کر رہا ہے۔ کافر کو سلام کرنا جائز نہیں۔ ہم جاتے ہیں کبھی اندرون سندھ، وہاں عمر کوٹ ہمارا جانا ہوا، وہاں ہندو بھی ٹوپی لگائے ہوئے، داڑھی تو نہ مسلمان کی ہوتی ہے نہ ہندو کی۔ اب اس کو ہم نے سلام کر لیا تو پھر ہمارے ساتھی جو تھے ساتھ یعنی بھائی یہ مسلمان نہیں ہندو ہے۔ میں نے کہا کوئی علامت نہیں ہے نا، مسلمان سب باشارہ ہوتے تو پہچانے جاتے، مسلمان بھی داڑھی منڈا رہا ہے، ہندو بھی داڑھی منڈا رہا ہے، دونوں ایک ہی جیسے۔ تو اب وہ ٹوپی کیوں پہنتے؟ پرانے لوگ پہلے لوگ یہ بات کہتے تھے، اور یہ بات اب بھی یہ باقی ہے کہ شریفوں کا شعار ہے سر کو ڈھکنا، سر کو ڈھکنا شریفوں کا شعار ہے، لہذا پہلے کے لوگ سر کو ڈھکتے تھے۔ قائد اعظم کا کیپ الگ ہے، لیاقت علی خان کیپ الگ ہے، اس طرح پہلے کے لوگ سر ڈھکنا عزت کا معیار سمجھتے تھے۔ آج ننگے سر پھرنا وہی غیروں کی نقالی آ گئی نا، سمجھتے ایسے بال ہونے چاہیے، ایسے گال ہونے چاہیے، ننگے سر پھر کے سمجھتے ہیں شاید اس میں ہمیں عزت ملے گی، جبکہ آقا کے طریقوں میں عزت ہے۔ تو جب آدمی خدا نہ خواستہ اگر کافر کو یہ تو بھول سے کر لینا اور ہے، پتہ ہی نہیں تھا کون ہے، تو پھر ہم نے احتیاط شروع کر دی، اب کسی کو بھی نہیں کر رہے ہیں سلام جب تک پتہ نہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ مسلمان نہ ہو تو اس کو سلام نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی جانتے ہوئے کہ یہ کافر ہے اس کو اکرام سے سلام کرے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ کفر کا اکرام گناہ ہے اور کفر ہے۔ ہمارے حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ہندو ڈاکی آتا تھا اور سلام کہتا تھا اور کہتا تھا مولوی صاحب آداب۔ اس زمانے میں بہت سے لوگ آداب کو، سلام کو آداب کر کے کہتے تھے، اور باتیں یہاں تک ہو گیا تھا اس میں کیا کہ محمد تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس میں اس زمانے میں اتنا انہماک ہو گیا تھا کہ ایک لڑکے نے جب آ کے گھر میں سلام کیا بڑوں کو، تو ابا نے کہا نہیں بیٹے یہ ادب کے خلاف ہے، بڑوں کو آداب کہتے ہیں سلام نہیں کہتے، نعوذ باللہ۔
حالانکہ آداب غیروں کا طریقہ ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، لہٰذا اس کو زندہ کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں آداب بہت رائج ہو گیا تھا، بڑوں کو آداب، وہ کہتے سلامت رہو، یہ کوئی مسلمانوں کا طریقہ نہیں تھا، غیروں سے آ گیا۔ تو جب وہ کہتا تھا مولوی صاحب آداب عرض، تو حضرت فرماتے تھے آداب، تھوڑا سا وقف بیچ میں لائے، وقف لانے سے جملہ بدل گیا، آداب، اور میرا پیر داب، داب تھوڑا سا فرق کر دیا، میرا پیر داب، میں تمہیں آداب کیوں کہوں جبکہ تم کافر ہو؟ تو میرے کان میں فرماتے کہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اور میرا پیر داب، تھوڑا سا وقف دیکھیے، وقف بعض دفعہ وقف کرنے سے یا وقف نہ کرنے سے مطلب بدل جاتا ہے، اسی لیے قرآن کے تجوید کا سیکھنا ضروری ہے، ورنہ جو لوگ ایک دم پڑھتے چلے جاتے اور وقف لازم پہ نہیں رکتے، اور ایسی جگہ جہاں رکنا چاہیے ضروری نہیں رکتے، اور جہاں نہیں رکنا چاہیے وہاں رک جاتے ہیں، تو مطلب بعض دفعہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے ان سب چیزوں کا ضروری ہے۔ اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے، عربی میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ فرمائے کہ یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ کسی کافر کا اکرام لازم نہ آئے، غرض کافر کا اکرام دل میں نہ ہو، تحقیر بھی نہ ہو، کیونکہ کافر کے کفر سے تو بغض واجب ہے، لیکن کافر کی تحقیر حرام ہے، کیونکہ معلوم نہیں کہ کس چیز پر اس کا خاتمہ ہونے والا، ہو سکتا ہے اسلام لے آئے۔ لہذا جس کافر کو دیکھو تو یہ پڑھ لیا کرو، یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ صرف کافری کو نہیں، فاسق، فاجر، مزار پرست، ایسے جیسے جتنے گمراہ لوگوں کو دیکھے یہ پڑھ لے، میڈیا کے غلام، یہ بیچارے غلط راستے پہ جا رہے ہیں، تو شکر ادا کرے کہ ہمارا جو ہم صحیح راستے پہ، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عافیت عطا فرمائی۔ کسی بیمار کو بھی دیکھ کے یہ دعا آہستہ سے پڑھنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے اس چکن گونیا اور اس بیماری سے ہمیں بچایا، پہلے اس کے لیے دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم۔ عیادت کے لیے جانا سنت ہے، آج ہم لوگوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا، کوئی بستر پہ ہے تو ہے، جب آئے گا دیکھ لیں گے۔ عیادت کرنا، صحابی کہتے ہیں میں مریض ہوا، بس نبی علیہ السلام میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے کہ جو کہے نہیں میری شان کے خلاف؟ تو نبی علیہ السلام صحابی کی عیادت کے لیے گئے، اسی لیے عیادت کے لیے جانا سنت ہے۔ جب عیادت کے لیے جائے تو اس کے آداب یہ کہ زیادہ دیر نہ بیٹھے، یہ نہیں عصر میں گیا عشاء میں آ رہا ہے، اب وہ بیچارہ کھانے کا انتظام کر رہا ہے، آ کے بیٹھ گیا، وہ بیماری کے بجائے اس کو اور پریشانی ہو گئی تیمارداری کی وجہ، تو تھوڑی دیر بیٹھے، اگر اللہ نے دیا ہے کوئی پھل وغیرہ لے جائے، نہیں ہے تو اس میں بھی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اس کے لیے دعا کرے وہاں پر۔ وہ دعا کیا ہے؟ ہمارے والا رحم اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں اس کو نقل فرمایا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ نہیں یاد ہے تو اس کتاب لے کے جائے اور وہ 7 مرتبہ پڑھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مریض پر اس دعا کو پڑھے 7 مرتبہ، اگر اس کی قسمت میں موت ہی نہ ہوئی تو جلد شفا ہو جاتی، لہذا اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھے تو، اور بتا دے یہ سنت ہے، اور اس کے بعد اس سے بھی دعا کی درخواست کرے کہ بھئی تم مریض ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعاء المریض کا دعاء الملائکہ، مریض کی دعا ملائکہ فرشتوں کی دعا کی طرح قبول، تیزی سے، کیونکہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن آج کے مریض بھی اللہ سے دور ہوتے ہیں، واک مین لگائے ہوئے ہیں، میں گیا ایک جگہ، زمانہ واک مین کا تھا زمانہ، اب تو یوٹیوب اور کیا کیا زمانہ آ گیا، تو وہ گانے سن رہے ہیں، مریض صاحب لیاقت نیشنل میں لیٹے ہوئے گانے سن رہے ہیں، یہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ نماز جہاں مریض ہوئے نہیں نماز چھوڑ دیا، تو نماز نہ چھوڑے۔ چکن گونیا جیسے مرض میں جو ہمارے جاننے والے دوست ہیں ان کو بھی ہوا، اس میں بھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر بیٹھ کے بھی ہمت نہیں، ٹیک لگا کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا آدمی۔ اسی طرح اور کوئی اور گناہ کر رہے ہیں، چلو لیٹے لیٹے کیا کریں، چلو ٹی وی دیکھتے ہیں، تو اگر یہ گناہ نہیں کر رہا ہے آدمی تو اللہ سے قریب ہے، اور جو اس سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے کہ میرے لیے بھی دعا کرنا، تم مریض ہو تمہاری دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو تم میرے لیے بھی دعا کرنا، اور اس کو پھر دعا کی درخواست کبھی باتوں میں پوچھ بھی لے کہ نماز کیسے پڑھ رہے ہو، وضو سے پڑھ رہے ہو تیمم سے،
پھر وہ خود ہی کہے گا نماز تو ابھی پڑھ نہیں رہا ہوں صحیح ہو جاؤں گا. ارے بھائی نماز چھوڑنے کی چیز نہیں ہے, ورنہ لوگ جہاں بیمار ہوئے سب سے پہلے نماز چھوڑتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ جو نماز سے آگے نہیں بڑھتے وہ نماز کو مستحب سمجھتے ہیں. جو پکے دیندار نہیں ہوتے وہ سمجھتے ہیں پڑھ لیا تو بہت اچھا, سفر میں گئے نماز چھوٹ گئی, بیمار ہوئے نماز چھوٹ گئی, تو یہ نمازی پکا نہیں ہے. جس نماز پر جنت کا وعدہ ہے وہ نماز کا اہتمام ہے, وہ یہی ہے سفر, حضر, دکھ, بیماری, ہر حالت میں نماز کا اہتمام ہو. تو اس سے یہ بھی پوچھ لے اور اس سے دعا کی درخواست کرے. کیا ملے گا؟ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو عیادت کے لیے جاتا ہے. لہذا اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام